قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم تحقیق تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں اچھا اور بہترین نمونہ ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دے ہی لائق ہے۔ لا تعداد و بے شمار اور ان گنت و بے حساب درود و سلام سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام الہدیٰ سید الاصدقاء شافع روز جزا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ سبحانہ و تعالی دے حضور دلی دعا ہے کہ دنیا تو رخصت ہو جان والے تمام اہل ایمان نو مولا کریم جنت الفردوس اندر اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، آمین۔ پچھلے خطبہ جمعہ دے بابرکت لمحات اندر ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا تعارف اور آپ علیہ السلام دی ابتدائی زندگی دے متعلقہ چند امور اور واقعات دا تذکرہ تساں سماعت فرمایا۔ قرآن حکیم اس امر دی وضاحت فرماندا ہے کہ جس طرح رسول پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت پاک اہل ایمان واسطے نمونہ ہے، اسوہ ہے، آئیڈیل ہے، اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی سیرت بھی اہل ایمان واسطے اسوہ حسنہ اور نمونہ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی ملت اور آپ دا دین معمولی جے اضافے اور ہلکی جئی ترمیم دے نال اوہی دین اوہی ملت ہے جس دین اور ملت دی تبلیغ فرمائی سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قرآن پاک دی متعدد آیات اندر آپ علیہ السلام اور آپ دی امت نو ابراہیمی ملت اور ابراہیمی دین دی اتباع دا حکم دیتا گیا۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، پوری امت مسلمانوں حکم ہے کہ یکسو اور توحید پرست ابراہیم علیہ السلام دے دین دی پیروی کرو۔ خاص رسول پاک علیہ السلام نو حکم ہے کہ فاتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے رسول اکرم علیہ السلام
ਤੁਸੀਂ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਔਰ ਇਤਬਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲੋ। گویا کہ اسوائے رسول اور اسوائے ابراہیم دے اندر موافقت ہے، مطابقت ہے اور مماثلت ہے۔ اس سے واسطے قرآن پاک نے جس طرح رسول پاک علیہ السلام دی سیرت تو سبق حاصل کر کے او دے مطابق زندگی گزارن دا حکم فرمایا، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام دی سیرت تو نصیحت حاصل کر کے او دے مطابق عمل کرن دا حکم فرمایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی سیرت پاک اور آپ دے اسوہ حسنہ دا پہلا اہم اور بنیادی اور ضروری سبق، درس اور نصیحت اللہ تعالی دی توحید نال محبت اور شرک تو نفرت اور بیزاری دا اظہار ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دے بچپن تو لے کے زندگی دی آخری سانس تک آپ دی پوری سیرت اس امر تے شاہد عدل ہے کہ 175 سالہ زندگی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہوش سنبھالن تو بعد، یعنی اپنے لڑک پن اور جوانی تو لے کے اپنی زندگی دے آخری لمحے تک اللہ تعالی دی توحید دی تبلیغ فرمائی، شرک دی مذمت اور تردید فرمائی، ایک اللہ دی عبادت دا سبق پڑھایا اور غیر اللہ دی عبادت تو لوگاں نو روکن دی ازحد کوشش فرمائی، صراط جہیم اور جہنم دے راستے تو لوکاں نو ہٹا کے صراط مستقیم اور جنت دے راستے تے چلان دی کوشش فرمائی۔ حال سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا لڑک پن ہے کہ آپ علیہ السلام نے واشگاف الفاظ اندر اور واضح کلمات اندر اپنے باپ اور اپنے قوم نو واضح طور تے پیغام دے چھڑیا، جنوں قرآن مجید نے انہاں لفظاں نال بیان فرمایا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم نو مخاطب ہو کے فرماندے نے، یا قوم، اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، تسی جنہاں نو اللہ دا شریک بناندے ہو، او پتھر، لکڑی، دھات دے بت اور مجسمے ہون تاں، او آسمان تے چمکن والا سیارہ، ستارہ، چاند اور سورج ہوئے تاں، او بادشاہ وقت اور اقتدار دا مالک و مختار نمرود ہوئے تاں، او تواڈے خیال، وہم اور گمان دے مطابق کوئی اور ہوئے تاں، انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم دے لوگو، تسی جنہ چیزاں نو بھی اللہ نال شریک ٹھہراندے ہو، میں اس تو بری ہاں، بیزار ہاں، الگ ہاں، اور میرا اس شرک نال کوئی تعلق اور واسطہ اور رابطہ نہیں ہے۔ اے ابراہیم علیہ السلام، تسی کی ہو؟ اگر باپ دا مذہب تہاڈا مذہب نہیں،
قوم دا عقیدہ تہاڈا عقیدہ نہیں، بادشاہ دا نظریہ تہاڈا نظریہ نہیں، اعزاء و اقارب دا ایمان تہاڈا ایمان نہیں، رشتے دار اور انگ ساک جس نظریے دے حامل نے تسی اس نظریے دے حامل نہیں، تو پھر تہاڈا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واضح فرمایا، قرآن پاک دی سورت انعام 7ویں پارے اندر ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے شرک تو اظہار نفرت اور اظہار بیزاری کرن دے نال اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ، اپنی فکر، اپنی سوچ اور اپنے خیالات اور اپنے عقائد دا تذکرہ انہاں لفظاں نال فرمایا۔ اور اے دے اندر میرے تواڈے واسطے نصیحت ہے کہ ساڈا بھی عقیدہ اور نظریہ، فکر اور سوچ اور زاویہ نگاہ بالکل وہی ہونا چاہیے جڑا جناب ابراہیم علیہ السلام دا فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، انی بری مما تشرکون، میں تواڈے شرک تو بری اور بیزار ہاں اور اظہار نفرت کرنا۔ اور میرا عقیدہ کیا ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے عقیدے دا برملا اظہار کردیاں ہویاں اور اعلان کردیاں ہویاں فرماندے نے، انی وجہت وجہی للذی، میں متوجہ کر لیا ہے اپنا چہرہ، رخ کر لیا ہے اپنا اس ذات وال، مان لیا ہے اس رب کائنات نو، پرستش کرنا اس الہ واحد دی، جھکنا اس اپنے رب دے سامنے، ریاضت کرنا اپنے اس اللہ دی، اپنا چہرہ جھکانا اپنے اس خالق اگے کہ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اس اللہ دے سامنے اپنا چہرہ جھکانا، اس اللہ دی طرف اپنے آپ نو متوجہ کرنا، اس اللہ دی عبادت اور ریاضت کرنا۔ فطر السماوات والارض حنیفا، جس اللہ نے آسماناں نو پیدا فرمایا ہے، جس اللہ نے زمیناں دی تخلیق فرمائی ہے، اور حنیفا، میں یکسو ہاں، بالکل پوری طرح اس عقیدے دا پابند ہاں کہ میرا خالق و مالک، آسماناں زمیناں دا خالق و مالک، سارے جہان دا خالق و مالک فطر السماوات والارض، او اللہ جن نے آسماناں نو بنایا ہے، جن نے زمیناں نو بنایا ہے، جڑا سارے جہان دا خالق ہے، او میں ابراہیم دا معبود و مسجود ہے۔ اے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا نظریہ ہے، اور سانو حکم ہے کہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اس ابراہیم دی اتباع کرو، اس ابراہیم دے دین دی پیروی کرو جو یکسو ہے، اللہ دا عبادت گزار ہے، توحید نال محبت کرنے والا ہے اور شرک نالوں نفرت کرنے والا ہے۔ میں تسی اپنا عقیدہ جن ویکھیے، میں اور تسی اپنے نظریات دا تجزیہ کریے، غور و فکر کریے۔ اگر تو ساڈا وہی نظریہ ہے جیڑا ابراہیم علیہ السلام دا نظریہ ہے، پھر یقیناً اسی ابراہیمی اور محمدی کہلان دے مستحق ہاں۔ اور اگر ساڈے نظریے اندر کھوٹ ہے، ساڈے عقیدے اندر شرک دی ملاوٹ ہے، ساڈے نظریے اندر غیر اللہ دی محبت ہے، اور ساڈے افکار اندر غیر اللہ دی عبادت دا جذبہ ہے، تو پھر نہ اسی ابراہیمی کہلان دے مستحق ہاں، نہ اسی محمدی کہلان دے مستحق ہاں۔ خود رسول پاک امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جد امجد
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے تے عمل کردیاں ہویاں آپ نے ساری زندگی توحید دا اعلان فرمایا. آپ نو ڈرایا گیا، ابراہیم علیہ السلام نو ڈرایا گیا، آپ نو دھمکایا گیا، ابراہیم علیہ السلام نو دھمکایا گیا، آپ نو اپنا وطن چھڈن تے مجبور کیتا گیا، ابراہیم علیہ السلام نو وطن چھڈن تے مجبور کیتا گیا، ابراہیم علیہ السلام نو جیل اندر پھینکیا گیا. اس نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نو شیب ابی طالب اندر 3 سال تک محصور رکھیا گیا. جناب ابراہیم علیہ السلام دا بائیکاٹ کیتا گیا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دا بائیکاٹ کیتا گیا، سیدنا ابراہیم نو جلا کے ختم کرن دی کوشش کیتی گئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے قتل دا منصوبہ بنیا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنا وطن چھڑیا اور اللہ دی توحید واسطے محمد مصطفیٰ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ تو مدینہ طیبہ دی طرف ہجرت فرمائی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے اعزا اقارب رشتہ دار انگ ساک سارے انہاں دے مخالف ہو گئے، اور رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بھی زیادہ رشتہ دار آپ دے دشمن ہو گئے، آپ دے مخالف بن گئے. ایتھوں تک کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے بہت سارے اعزا اور اقارب 40 دے قریب اہل مکہ اور قریش مکہ دا وفد آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے چچا ابو طالب دے کول آیا، اور جناب ابو طالب نو کہن لگے یا تو اپنے بھتیجے نو توحید دی تبلیغ تو باز کر لو، ورنہ ساڈے نال جنگ کرن واسطے تیار ہو جاؤ. ابو طالب جو ہن تک رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا محافظ سی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ہمدرد سی، خیر خواہ سی، پالن والا سی، پوسن والا سی، جوان کرن والا سی، پہلی شادی کرن والا سی، وہ بھی ڈر گیا، وہ بھی خوف زدہ ہو گیا کہ میں اکیلے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واسطے ساری برادری قوم اور قبیلے اور مکے دے لوگاں نال دشمنی کس طرح مول لواں گا. بھتیجے نو بلایا، اللہ اکبر کبیرہ. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو چچا محترم کہن لگے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے کندھیاں تے او بوجھ نہ پا جیڑا چکن دی میرے اندر طاقت نہیں ہے، اس آزمائش اندر مینوں مبتلا نہ کر جس امتحان اندر میں کامیاب نہیں ہو سکتا. چاچا جی کہنا کی چاہندے ہو؟ سردار ابو طالب کہندے نے میرے بھتیجے میں کہنا یہ چاہنا کہ تو اللہ دی عبادت کر، اللہ دی ریاضت کر، کعبے دا طواف کر، حج عمرہ کر، اللہ نو سجدے کر، اللہ اللہ کر، ذکر اذکار کر، جو چاہنا کر، لیکن اللہ دی توحید دی سرے عام تبلیغ نہ کریا کر. ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ، اللہ تو سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اے گل نہ کریا کر. اے تیری گل نہ تیری برادری برداشت کر دیے، نہ تیرے رشتہ دار برداشت کر دے نے، نہ قریش مکہ برداشت کر دے نے، نہ اہل مکہ برداشت کر دے. تو چچا جی میں کی کراں؟ فرمایا کہنے لگے بھتیجا آپ جو مرضی کر، اللہ اللہ کر، تبلیغ ترک کر دے، توحید دی اشاعت دا طریقہ ترک کر دے. اللہ اکبر کبیرہ. اور یاد رکھ ہن تک میں تیری حفاظت کردہ آیا، ہن میں بڑھڑا تے کمزور تے ضعیف تے ناتواں ہو گیا، ساری برادری دا تیرے کلے واسطے میں مقابلہ نہیں کر سکتا. سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری اعتبار نال، دنیا داری دے اعتبار نال بہت بڑا سہارا سی ابو طالب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا. حفیظ جلندری نے لکھیا کہ جس ویلے چچا دی زبان چوں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کلمات سنے، آپ دا دل بھر آیا، طبیعت پریشان ہو گئی، اکھاں ڈبڈبا گئیاں کہ اللہ
ایس بھری دنیا تے نہ میرا باپ زندہ ہے، نہ میری ماں زندہ ہے، نہ میرا دادا زندہ ہے، نہ میرا کوئی سکا بھرا ہے دنیا تے، نہ میری کوئی سکی بہن ہے اس جہان اندر۔ آ جا کے ایک چاچا ہی چاچا ہے سی دنیا دے اعتبار نال جیدا سہارا سی، اج وہ بھی مینوں جواب دے گیا ہے۔ اللہ دے پاک حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اکھاں ڈبا گئیاں، آپ دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے۔ حفیظ جلندری نے لکھے کہ چچا کے دامن شفقت کو جب ہٹتا ہوا پایا، چچا کے دامن شفقت کو جب ہٹتا ہوا پایا، تو ہو کر آب دیدہ دیے برحق نے فرمایا۔ چاچا جی جفا و ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائیں، جفا و ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائیں، مٹانے کو میرے شداد اور حامان آ جائیں۔ کسی دھمکی کسی ڈر سے، کسی دھمکی کسی ڈر سے، کسی دھمکی کسی ڈر سے میرا دل گھٹ نہیں سکتا، کسی دھمکی کسی ڈر سے میرا دل گھٹ نہیں سکتا، مجھے یہ فرض ادا کرنا ہے میں اس سے ہٹ نہیں سکتا۔ چاچا کہنے لگا بھتیجے تیری برادری یہ بھی کہندی ہے کہ اپنے بھتیجے نو پوچھو یہ جو کچھ تبلیغ کردا ہے، واز کردا ہے، نصیحت کردا ہے، اپنی جماعت بنانا چاہتا ہے، اپنی پارٹی بنانا چاہتا ہے، اپنے آپ نو منظم کرنا چاہتا ہے، لوکاں نو پیچھے لانا چاہتا ہے، جے ایدا مقصد دولت ہے تے جنی سارے مکے دے سرداراں کول وکری وکری دولت ہے نا، اونی ساری دولت اسی لیا کے دے قدماں وچ ڈھیر کر دینے ہاں، اے توحید دی تبلیغ چھڑ دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے جے ایدا مقصد کسے حسینہ نال شادی کرنا ہے تے مکے دے جس گھر وال اشارہ کرے اس گھر دی لڑکی نال ایدا نکاح کر دیاں گے۔ اگر حکومت تے سلطنت چاہتا ہے، بادشاہی چاہتا ہے، سرداری چاہتا ہے، اسی سارے مکے والے رل کے ایدے سر تے سرداری دا تاج رکھ دینے ہاں، اینو اپنا سربراہ بنا لینے ہاں، لیکن شرط ایک ہی ہے، ایک ہی شرط ہے، ایک ہی شرط ہے کہ اللہ دی توحید دا نام لینا چھڑ دے۔ ہائے میرے اللہ۔ رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا نو جو جواب دیتا وہ سیرت ابن ہشام جو لکھے ہے۔ آپ نے فرمایا چاچا جی میرے ہاتھوں پہ لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں، تسی دنیا دی دولت دی گل کر دے، توحید دے مقابلے تے دنیا دی دولت۔ میرے ہاتھوں پہ لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں، میرے پاؤں تلے روئے زمین کا مال و زر رکھ دیں، خدا کے کام سے، خدا کے کام سے میں باز ہرگز آ نہیں سکتا، یہ بت جھوٹے ہیں، میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا۔ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور تے اعلان۔ اور ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام باپ، برادری، قوم، بھرا، رشتہ دار، بادشاہ، انگ ساک، ساری قوم دے لوگ ابراہیم علیہ السلام کو ایک کوئی مطالبہ کر دے نے، ابراہیم ایک اللہ دی توحید دی تبلیغ چھڑ دے، باقی جو کمیں اسی منن واسطے تیار۔ جناب ابراہیم فرماندے نے یا قوم انی بریء مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ اور سورت عنکبوت اندر اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّي بَرَاءٌ
تعبدون، اے میری قوم تے اے میرے ابا جان، تسی جنہاں دی پوجا تے عبادت کردے ہو نا، میرا انہاں نال کوئی تعلق نہیں، الا الذی فطرنی فانہ سیہدین۔ سورۃ زخرف اعلان فرماندی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا الا الذی فطرنی، میں تے اس اللہ دی عبادت اور ریاضت کراں گا، اس اللہ دے سامنے جھکاں گا، ساری عمر وہ دی توحید دی تبلیغ کراں گا، فطرنی، جس اللہ نے مینوں پیدا فرمایا، فإنہ سیہدین، سارا جہان میرا دشمن بن جائے، میرا رب میری رہنمائی فرمائے گا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں اور عزیزو، عرض کرن دا مقصد ہے سی کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام دے اسوہ حسنہ دا پہلا سبق یہ ہے کہ ابراہیمی کہلان والے، محمدی کہلان والے، ابراہیمی کہلان والے، محمدی کہلان والے، ابراہیمی سیرت نال پیار کرن والے، سرکار دو عالم دی سیرت نال محبت کرن والیاں نو اللہ دی توحید تے پختہ رہنا چاہیے اور شرک دے عقیدے تو نفرت دا اظہار کرنا چاہیے۔ توحید بھی کری جائے تے نال شرک نو بھی پانی دئی جائے، اللہ تعالیٰ نو یہ پسند نہیں ہے، نہ اللہ دے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو پسند۔ ابراہیمی سیرت دا دوسرا سبق جڑا قرآن پاک نے بیان فرمایا وہ ہے کہ ابراہیمی کہلان والا، سیرت ابراہیم نو اسوہ سمجھن والا، محمد مصطفیٰ علیہ السلام نال عقیدت و محبت اور الفت و مودت رکھن والا، او اللہ تعالی دا مکمل فرما بردار ہوئے، ہر معاملے اندر اللہ دا فرما بردار ہوئے۔ قرآن پاک دے پہلے پارے دے آخری رکوع دی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کردیاں ہویا فرمایا کہ اذ قال لہ ربہ اسلم، اذ قال لہ ربہ اسلم، جدوں بھی انہاں نو یعنی ابراہیم علیہ السلام نو آکھیا انہاں دے رب نے اسلم، اے ابراہیم قبول کر، فرما بردار ہو جا، مسلمان بن جا، میری اے گل من لے، تے حضرت ابراہیم نے بلا چوں چرا بغیر ہیل و حجت دے فرمایا قال اسلمت لرب العالمین۔ جدوں بھی اللہ نے کوئی حکم دیتا، جناب ابراہیم نے اعلان فرمایا کہ میں اس رب دا فرما بردار ہاں جڑا سارے جہاناں دا پروردگار ہے۔ اسلمت لرب العالمین، کامل اطاعت اللہ تعالیٰ، ہر حکم مننا اللہ تعالیٰ دا۔ اے ابراہیمی سیرت دا سبق ہے، اسوہ ابراہیمی دا درس ہے، اور قرآن پاک نے میرے تواڈے واسطے خاص طور تے حکم فرمایا ہے۔ کتاب الہی دے دوسرے پارے سورہ بقرہ دی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان نو، امت مصطفیٰ نو مخاطب ہو کے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اے میرے مصطفیٰ دے امتی کہلانے والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام اندر پورے داخل ہو جاؤ، پورے داخل ہو جاؤ۔ پورے داخل ہونے دا مطلب کی ہے کہ ساری زندگی دا ہر عمل، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر آن، ہر وقت، ہر فعل، ہر عمل، ہر قول اسلام دے مطابق ہونا چاہیے۔ ساری سیاست،
ساڈی تجارت، ساڈا کاروبار، ساڈی معیشت، ساڈی معاشرت، ساڈے گھر دا ماحول، ساڈے بازار دا ماحول، ساڈی مسجد دا ماحول، ساڈے کارخانے دا ماحول، ساڈا معاشرتی اٹھن بیٹھن، رشتہ داراں دے نال سلوک، اعزا اقارب دے نال سلوک، ماں باپ دے نال سلوک، اولاد نال سلوک، بیٹیاں نال سلوک، بیویاں نال سلوک، بیویاں دا خاندان دے نال سلوک، بھیناں دا بھراواں نال سلوک، بھراواں دا بھیناں نال سلوک، میاں دا بیوی نال، بیوی دا میاں نال، ہر عمل، ہر قول، ہر فعل، ہر حال اندر اسلام دے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ ہوئی سبق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دا، اور یہ ہوئی سبق ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت پاک۔ میں تسی سوچئے، ہر بندہ سوچے اپنی جگہ کہ ساڈے جو اکثر لوگاں نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بس انہوں اسلام سمجھے ہے۔ نہ ساڈی سیاست اسلام دے مطابق، نہ ساڈی گفتگو اسلام دے مطابق، نہ ساڈی معاشرت اسلام دے مطابق، نہ ساڈی تجارت اسلام دے مطابق، نہ حلال و حرام دا معاملہ تجارت اسلام دے مطابق، نہ زندگی دے باقی معاملات اسلام دے مطابق۔ بس نماز پڑھ لئی، رمضان دے روزے رکھ لے، زکوٰۃ دے دیتی، توفیق ہوئی تے حج کر لیا، سمجھے اسی پکے ٹھکے سچے مسلمان تے جنتیاں نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اہل ایمان اسلام اندر پورے داخل ہو جاؤ، پورے داخل ہو جاؤ۔ اور ابراہیمی سیرت دا سبق ہی ہے کہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جناب ابراہیم علیہ السلام، اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں قرآن پاک وچ انیاں صفتاں بیان کیتیاں۔ پچھلے جمعے میں دسیا سی کہ قرآن پاک دیاں 25 سورتاں اندر 69 مرتبہ ذکر آیا جناب ابراہیم علیہ السلام دا۔ ایک کم 70 مرتبہ قرآن حکیم اندر ذکر ہے، نام ہے جناب ابراہیم علیہ السلام دا۔ 13ویں پارے اندر 7 رکوعاں دی ایک مستقل سورت ہے جدا نام ہی اللہ نے سورت ابراہیم رکھے ہے۔ کیوں؟ وہ دی وجہ قرآن پاک نے بیان فرمائی ہے کہ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، سورہ نجم جی 37 نمبر آیت، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نال وفا دی انتہا کر دیتی، پوری وفاداری کی تھی، پوری وفاداری فرمائی۔ میں تسی سوچئے کہ کیا اسی اللہ نال تے اللہ دے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال پورے وفادار ہاں؟ پوری وفاداری دا مطلب ہے کہ اسی پورے اسلام تے عمل پیرا ہاں؟ اگر ہاں تو اللہ دا شکر کریے، اور اگر نہیں تو پھر فکر کریے، پھر سوچئے، پھر سمجھئے، پھر غور کریے، پھر توجہ کریے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اللہ فرماتا ہے ایمان والو تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں بہترین نمونہ ہے۔ اس نمونے دیاں 2 گلاں میں عرض کیتیاں نے۔ پہلی بات ہے کہ اللہ دی توحید نال محبت ساری زندگی اور شرک کولوں نفرت، اور نمبر 2 اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی کامل پوری اکمل اطاعت اور فرما برداری۔ اے ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دا دوسرا سبق اور دوسرا درس اور دوسری نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔